والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرب المبين رسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الرحمة النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدخول برحمتنا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسل حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن قيام يوم وبعد يوم أما بعد فقد قال الله سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات بجيب
آخرت کی وہ تمام تر ہولناکیاں ہمارے ذہنوں میں اس کے باوجود ایک اطمینان ہے. کیوں ہے وہ اطمینان؟ کیوں ہے؟ مگر کیا آپ کو یقین ہے یا مجھے یقین ہے کہ آخرت میں ہماری بخشش ہو جائے گی؟ پھر ایک اطمینان ہے اور وہ بھیجا نہیں ہے، بچا ہے. لیکن کیوں ہے؟ کیا شفاعت محمد والے محمد سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے؟ وجہ اطمینان. اب آپ مجھے فرمائیے کہ جن ذوات مقدسہ کے بھروسے پہ ہم بڑے مطمئن ہیں، اور قیامت کے دن جب عدالت الہیہ میں ہماری پیشی ہوگی اور جن ذوات کے سہارے سے ایک اطمینان ہے، اگر قیامت کے دن وہی محمد اور ان کی اہل بیت آگے بڑھ کر عدالت الہیہ میں ہمارا گریبان پکڑ کر یہ شکوہ کرے، قرآن مجید کی زبان میں وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے، مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو تنہا چھوڑ دیا. تو بتائیے اس لمحے ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ جس کے سہارے پہ ہم بڑے اطمینان میں ہیں، اگر وہی ذات قیامت کے دن ہماری شکایت کر دے، پھر کون سی چیز بچائے گی؟ اور قرآن مجید کے ذکر پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس طرح سے علی ابن ابی طالب کا نام سن کر مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل اٹھتی ہے، ایسے ہی قرآن کا نام سن کر اس کے چہرے پہ تبسم آ جانا چاہیے. اتنی بلند صلوات بھیجیے محمد و علی. میں نے ایسے عرض نہیں کیا. مسجد نبوی میں 44 ہجری میں عبداللہ ابن عباس قرآن مجید کی تلاوت مصروف ہے، اور امیر شام جو حج کے لیے آیا تھا وہاں سے مدینے پہنچا، اور جیسے ہی ابن عباس کے پاس سے گزرا، کہا ابن عباس کیا تم نے میرا نیا حکم نامہ سنا ہے؟ کہا نہیں، گریج میں نہیں. کہا آج سے میں نے پوری اسلامی دنیا میں یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی علی اور اس کی اولاد کا تذکرہ نہیں کرے گا اور اس کی فضیلت کو بیان نہیں کرے گا. ایک مرتبہ ابن عباس نے اپنی نگاہیں امیر شام کی نگاہوں میں گاڑ دی، اور اس کے بعد کہا امیر شام کیا تو قرآن مجید کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ ظاہر میں لہجہ رسان کے بعد پہنچا نہیں پا رہا. عجیب جملہ ہے. وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کافر کو مبہوت کر دیا. یعنی الگ نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے علی کا نام سن کر مومن کا چہرہ حشاش و بشاش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کا نام سن کر بھی مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ الگ نہیں ہے، چیز ایک ہے، نسخے الگ الگ ہیں. ایک ہے نسخہ انفسی، ایک ہے نسخہ کتبی و کتابی. ورنہ وجودی اعتبار سے عینیت ہے، وحدت ہے، یکسانیت ہے. قرآن اور علی ابن ابی طالب میں کوئی غیریت، اثنینیت اور دوئیت نہیں ہے. میں حرص کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب علم خدا لفظوں میں ڈھلا تو قرآن مجید بن گیا، اور جب علم خدا پیکر میں ڈھلا تو علی ابن ابی طالب بن گیا. اگر علی ابن ابی طالب کتابوں میں آ جاتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں آ جائے تو نام علی ہو جائے. مرحوم افسر عباس علی کیا خوب کہا، کہا کہ جب رخ اس کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، رخ اس کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. سبحان اللہ. میرے
کتابی اور فلسفہ نزول قرآن بھی یہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں دست ادب چھوڑ کر کہ کیا سیرت محمد و آل محمد ہدایت بشر کے لیے کافی نہیں تھی؟ کافی تھی یا کافی نہیں تھی؟ کافی نہیں۔ تو پھر اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ توجہ ہے میرے پاس؟ کیا اہل بیت رسول کی سیرت اور حیات طیبہ اور آپ کا کردار اور آپ کی طرز بودوباش کی زندگی ہدایت انسان کے لیے کافی نہیں تھی؟ اور اگر کافی تھی تو حق تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ میں جب تک تدبر کرتا ہوں نزول قرآن مجید کے حوالے سے کہ کیوں نازل فرمایا قرآن کو اللہ نے، تو قرآن مجید کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس لیے نازل کیا قرآن کو کہ اگر مجھ جیسا یا جیسا کوئی انسان محمد و آل محمد کی سیرت و سنت و روش و کردار کو لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا اور اشتباہ و نسیان اور غلطیوں کے شکار ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جو خالق ہے ان ذوات مقدسہ کا اپنے ہاتھ سے قرآن کی صورت میں ان کی سیرت کو لکھ کر بشریت کے سپرد کر دیا۔ الگ نہیں ہے۔ اب رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار ان مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو، مہجور کا جو لفظی معنی ہے جو ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے، اونٹنے کے اگلے پاؤں کو بھی باندھ دیا جائے اور پچھلے پاؤں کو بھی باندھ کے بالکل دو پھینک دیا جائے، الگ کر دیا جائے، یعنی کوشش سے الگ کرنا، یعنی اپنی زندگیوں سے نکال کر اس قرآن مجید کو مسلمانوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ اب جب رسول شکوہ کریں گے تو بتائیے کہ مجھے اور آپ کو کون سی چیز بچائے گی؟ وہ جو آخری امید ہے وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام، شافع روز جزا، جس کی وجہ سے یہ اطمینان قلب ہے، وہ ان کی آل اگر گریبان پکڑ کر اللہ کی عدالت میں شکوہ کرنے چلے جائیں، ہمارا پھر کیا بنے گا؟ میرے عزیزو، اس عصر کا مہم ترین مسئلہ، بہت بڑی مصیبت، امت مسلمہ کی تمام تر بستیوں کی وجہ اور باعث قرآن مجید سے دوری۔ اس لیے مصلحین عالم جو عالمی سطح کے مسلم ریفارمرز گزرے ہیں، صدر اسلام سے لے کر اس دور تک سید جمال الدین افغانی، سید قطب، امام غزالی، محی الدین ابن عربی، جو عوام و خواص ہردوں میں سے، سب کا اصرار رہا اس مطلب پر کہ کسی طرح سے یہ مسلمان قرآن مجید کی طرف واپس پلٹ جائے، اور جتنی بھی غیر مسلم قوتیں ہیں ان 1400 سالوں میں سب کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان ان کو اس قرآن مجید سے دور ہو جائے۔ سن 1894 میں، بلکہ میں آپ کو حال کی بات عرض کروں، یہ نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ نظم نوین جہانی ہارٹنگٹن نے معرکۃ الآراء تصنیف کی ہے، اس کی دی میننگز آف لائف، جس نے اس میں دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، سر فرانسس جیمز ہزبرگ، سر ولیم جیمز اسکاٹ، ہیگل، جتنے بھی یہ بڑے بڑے نام ہیں، سب کے نظریات کو رد کیا اور 44 سال کی عمر میں سے نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کیا۔ کیا کہا؟ جو بنیادی نقطہ اٹھایا اپنی تمہیدی بیان میں اس نے کیا کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی چل رہی ہے یہ امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی کس کی ہے؟ اب پڑھ سکتے ہیں کچھ جیسا سردوں میں بھی آتی ہے۔ پچھلی صدی انگریزوں کی، حالیہ صدی امریکہ کی، اور آئندہ صدی اسلام کی ہے۔ اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اقوام عالم کا مستقبل آئندہ بھی اسی کے ہاتھوں میں رہے، تو پھر اس پر ضروری ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور رکھے۔
اور اس سے قریب نہ آنے دیں. یہ بھی کی بات ہے. اور پھر جائزہ لیجیے ان 1400 سالوں کا. سن 1894 میں لندن کے وزیر نوآبادیات بریطانیہ نے بھرے ایوان میں تقریر کی اور دوران تقریر سے مستقل قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ اگر تم مسلمانوں کو مسلم اقوام کو اپنا غلام اور محکوم بنانا چاہتے ہو تو نہ بنا سکو گے مگر تب کہ جب ان کے سینوں سے اس قرآن اس کتاب اللہ کی عقیدت کو چھین لینے میں کامیاب ہو جاؤ. اور یہ کہ مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ. پھر خود کہا کہ جہاں تک مسلمانوں کے سینوں سے اس قرآن مجید کی عقیدت کو دور کرنے کا مسئلہ ہے یہ بہت مشکل ہے, یہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن جہاں تک ان مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے عزیزوں, اس وقت سن 1894 تھا اور ابھی 2011 ہے, ایک صدی سے بھی تجاوز کر لیا. آئیے جائزہ لیتے اس صدی کا, آخری صدی کا, کہ یہ مسلمان دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں اور قرآن دشمن طاقتیں جس مشن کے لیے نکلی تھی اور جو کام انہوں نے شروع کیا تھا آیا وہ مقصد میں کامیاب ہوئی یا نہ ہوئی. پھر لیجیے پورے عالم اسلام میں قرآن مجید سے عقیدت تو موجود ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس قرآن مجید سے عقیدت نہ رکھتا ہو. ہر مسلمان اس قرآن سے عقیدت رکھتا ہے, اس کو لا شک و لا ریب مانتا ہے, اللہ کی کتاب مانتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے. تو قرآن خانیاں کل خانیاں قرآن مجید سے زینت پاتی ہیں, چہلوں قرآن مجید سے زینت پاتے ہیں, تراویحیں, شبیہیں, حفظ و تجوید و قرات و تمغے و گولڈ میڈل و بڑی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. لیکن دشمن اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالتا. لیکن جہاں سے ہدن کا فلسفہ شروع ہوتا ہے, جہاں سے قرآن مجید کی ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے, وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی دشمن ہے. آئیے اپنی زندگیوں میں جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں ہم اس آیت مجیدہ کا مصداق تو نہیں بن رہے, کہیں ہم شکوہ رسالت کا مصداق تو نہیں بن رہے. آیت تمسک ہے, لیکن ہندوستانی شاعر نے کہا تھا کہ وجود مبارک کی ختمی مرتبہ علیہ آلام طیب والثنا نے ہدایت امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی, قرآن اور کتاب اللہ. کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت. کہا کہ ایک پردہ غیبت میں اور دوسرا پردہ غلاف میں ہے. مسلمان اس سے بھی محروم ہے اور اس سے بھی محروم ہے. جی قرآن جو ہدایت امت کے لیے اور ہدایت بشر کے لیے ہے, کب کھلتا ہے یہ قرآن مجید, کب کھلتا ہے؟ میں نے معذرت کی تھی, میں نے کہا دم بھی نہیں ہے, شور بھی مسئلہ تھا, لیکن ویسی سبھی کو متبادل نہیں بن سکتا, اس لیے آپ کو آج کے اندر برداشت کرنا پڑے گا. چونکہ میری جسمانی کیفیت ہے اور اپنی توجہات کو مزید بہتر بنانے کے لیے صلوات بھیجیے خاندان. آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس غلاف سے باہر کب آتا ہے اور کب کھلتا ہے. کب کھلتا ہے؟ جیسے کوئی مسلمان مرنے لگتا ہے یا مر جاتا ہے تو فوراً قرآن مجید کھل جاتا ہے. اگر روح نہ نکل رہی ہو, حالت احتضار میں ہو, پریشانی کی روح اٹکی ہوئی ہے, تو اس کے سرانے بیٹھ سے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کیجیے. اب چلے گئے دنیا سے اور اگر رات کا وقت ہے تو جنازے کے ارد گرد بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے رہیے, چونکہ غورناک چیز گھر میں پڑی ہے, اور پھر قبر میں دفن کر دے اور قبر کے گرد بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. پھر صفوں آ گیا, پھر 10واں 20واں چہلوں اور برسی, جیسے ہی مرا قرآن مجید کھل گیا. جب تک زندہ تھا تب قرآن مجید کہاں تھا؟
نعوذ باللہ کیا قرآن مجید مردوں کے لیے نازل ہوا کہ جیسے ہی مرنے لگا قرآن مجید کھل گیا؟ آیا قرآن مجید کو اسی موقع پہ کھلنا چاہیے؟ افسوس ہے، یعنی وہ کتاب کی جسے ولادت کے موقع پہ کھلنا چاہیے تھا وہ انتقال کے موقع پہ کھل رہی ہے۔ اور بطور خاص سورہ یاسین کی جسے ہم نے وقف کر دیا مردوں کے لیے، کاش کسی دن اسے ہی تھوڑا تدبر کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا۔ کیا فرماتی ہے سورہ یاسین؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن انذار ہے اور ہدایت ہے ان کے لیے جو زندہ ہے۔ قرآن مجید زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور آپ نہ فرمائیے کہ بہت سارے لوگ جو اپنی زندگیوں میں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ آیا صرف متن قرآن مجید کو پڑھ لینا، اس کے کلمات کو پڑھ لینا، اس کے حروف کو پڑھ لینا، اس کے الفاظ کا ایک ظاہری ورد کر لینا، یہ کافی ہے اور اس سے ہدایت حاصل ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر جتنے بھی فرق اسلامی ہیں، سنی، شیعہ اور دیگر مکاتب، بالخصوص برصغیر میں، یہاں پاکستان میں ہمارا یہ کلچر ہے، شاید ہی کوئی فرد ایسا مل جائے آپ کو جس کی کسی نہ کسی کے ساتھ قلبی اور روحانی وابستگی نہ ہو۔ ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں مانتا ہے، اس کا معتقد ہے، مرشد ہے، اسے مرشد مانتا ہے۔ کوئی کسی پیر کے ساتھ، کوئی سیون شریف کو، کوئی مثلا غوث کو، کوئی کسی کو، کوئی شہباز قلندر کو، بعض نوجوان مثلا اپنے لیے کسی مرجع اور مجتہد کو مقتدا مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان سید علی حسینی سیستانی یا سید علی خامنہئی راہبر معظم سے عقیدت رکھتا ہے اور صبح و شام ان کی باتیں کرتا ہے، ان کی تصویر اپنے گھر میں لگا رکھی اور ہر ایک کو ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر سید علی خامنہئی کو پتہ چل جائے یا سید علی حسینی سیستانی کو کہ یہاں اسلام آباد کی سرزمین پر ایک نوجوان ایسا ہے جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے اور عشق کرتا ہے مجھ سے، ہر ایک سے میری باتیں کرتا ہے، ان کی تصویر لگائی ہوئی میرے نام پہ صدقے دیتا ہے، میری صحت و سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، اگر میں پتہ چل جائے تو اخلاقاً یا محبت کے باعث وہ اس نوجوان کی نجات اور سعادت کے لیے خط لکھ کے بھیج دے وہاں سے، اور یہ نوجوان کی جس کے مخیلہ میں بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس کا راہبر ہے، اس کا مجتہد، اس کا مرجع اسے یاد کر سکتا ہے، جیسے اسے وہ خط ملے اس خط کو اٹھائے، وہ پتہ چلے کہ اس کے راہبر کا خط ہے، اس کے مرجع کا خط ہے، یا اس کے مرشد یا اس کے پیر کا خط ہے، تو فوراً سے جیب میں ہاتھ ڈالے اور 500 1000 جو بھی اسے مل جائے اس ڈاکے کو دے۔ یہ تو کتنا اچھا ڈاکیا ہے کہ جو میرے مرشد کا خط لے کے آیا میرے لیے، اسے رخصت کرے اور پھر اس خط کو کھولے اور 20 دفعہ چومے، سینے سے لگائے اور ہونٹوں سے لگائے اور پیشانی اور آنکھوں سے لگائے، اور پھر کہے قربان جو اس سیاہی پر جس سے میرے مرشد نے مجھے خط لکھا، قربان جو اس قلم پر، قربان جو اس کاغذ پر، بچوں کو مٹھائی تقسیم کرے، خوشی کا مظاہرہ کرے، ہر خاص آپ کو بتائے کہ آج کتنا اچھا دن ہے کہ مجھے میرے مرشد نے یاد کیا ہے، اور مجھ جیسا کوئی جزور اور نالائق طالب علم آگے بڑھ کر اس سے یہ پوچھنے کہ بتا تجھے اس خط میں لکھا کیا ہے، اور تیرے مرشد یا تیرے مجتہد نے جو تیرے سعادت اور نجات کے نسخے بھیجے ذرا مجھے بھی تو بتا۔ لیکن وہ بھی اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ عربی میں ہے یا فارسی میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے، لیکن قربان ہو جو اس سیاہی پر، قربان ہو جو اس قلم پر، اس کے لیے اچھا سا غلاف تیار کر لے، اونچی جگہ پہ رکھے، بار بار چومے، سینے سے لگائے، تعریف کرے، احترام کرے، اچھا منتقل ہے، اچھا منتقل ہے۔ اگر میری باتوں پر ناراض ہو تو خاندان صاحب پر بلندرین صلوات دیجیے۔ آیا ہماری وابستگی قرآن مجید کے ساتھ جئی نہیں ہے؟ کتنی عزت ہے کلام خدا کی ہمارے دلوں میں، کتنا مقام ہے، کتنی وابستگی ہے۔
میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارا کلچر ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ مثالیں نظر آتی ہیں. اگر کوئی ایم ایل اے یا ایم پی اے سے بڑھ کر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آج کسی کو کھانے کے لیے دعوت نامہ بھیج دے، خط بھیج دے، تو وہ ذہنی طور پر احساس کمتری کا حامل شخص اس خط کو لے کے گلی گلی پھرتا ہے، باقیوں کو پتہ چلے دیکھو میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، ہر ایک کو دکھاتا ہے دیکھو مجھے صدر صاحب نے یاد کیا، یا مجھے وزیر اعظم نے یاد کیا. اور اگر ایسی ہی ذہنیت رکھنے والے کسی فرد کو اسی صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر ایک تصویر کھنچوانے کا موقع مل جائے تو پھر وہ اور اس کی نسلیں، اس کے بیٹے اور پوتے اور نواسے اس تصویر کو اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بناتے ہیں اور ہر آنے جانے والے مہمان کو تعارف کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے نانا صاحب ہیں اور یہ ہمارے دادا صاحب ہیں کہ جنہیں فلاں صدر یا فلاں وزیر اعظم کے ساتھ اس صوفے کے اوپر بیٹھ کر یہ تصویر کھنچوانے کا موقع مل گیا. کجا دنیا کا یہ کتا اور کجا وہ خالق لم یزل و لا یزال جس کا نورانی اور آفاقی پیغام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا. یعنی مشکل پڑھے پریشانی بنے، جو بھی مسئلہ دریافت کرنا ہو پھر کسی اور کی طرف رجوع کریں گے، یا کسی پیر کے پاس چلے جائیں گے، یا جندری کھول لیں گے، یا کسی اور نجومی کے پاس چل پڑیں گے، یا ماہر نفسیات کی طرف چل پڑیں گے. پھر آخر یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اور آج جس مرحلے میں ہمارا ملک پہنچا ہوا ہے اور جس سطح پہ ہم جا پہنچے ہیں جو غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی مشرق کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا یہ ہماری مدد کو پہنچے گی اور یہ ہماری معاشی اور اقتصادی اور سیاسی اور ثقافتی مشکلات آسان کریں گے، عسکری اعتبار سے ہماری مدد کریں گے. یہ جو خود دفنچور ہیں، جن کے مرحوم اقبال نے کہا کہ جب اقوام متحدہ بنی تھی جو پلٹ کے آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے کیا ہے. کہا کہ من بیش از این ندانم کی کفن دزدانی چند بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختے ہیں. یہ مردہ فروش، کفن فروش، چور، آدمی لٹیرے یہ مدد کریں گے. آیا قیامت کے دن قرآن مجید کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، سیاست لے رہے تو دوسروں سے، قانون لے رہے تو دوسروں سے، نظام معیشت اور نظام اقتصاد لے رہے تو دوسروں سے، قرآن مجید کے دشمنوں سے، اور اسے فقط چون کہ ہم سمجھے کہ ہم نے حق کے قرآن مجید ادا کر دیا. آج جب کہ ہمارا معاشرہ چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکا ہے اور ہر ایک کسی مسیحا کا اور کسی منشی کا اور کسی مشکل کشا کا انتظار کر رہا ہے کہ ان حالات میں اس ملک جب کہ ایک طرف سے ڈینگی ہے، کہیں سے سیلاب ہے، کہیں طرف سے عسکری تہاجم کا خطرہ ہے، کہیں کسی طرف سے معاشی بدحالی ہے، اور کوئی پہنچ جائے، کوئی غیبی مدد آ جائے اور ہماری مدد کے لیے آئیے چلتے ہیں محضر ختمی مرتبت میں کہ آپ تو چلے گئے، بتائیے اس عصر میں اپنی مشکلات لے کے کس کے پاس پڑے. آج جب کہ امت ثقافتی مسائل میں ہے، سماجی مسائل میں ہے، سیاسی مسائل میں ہے، عسکری مشکلات میں ہے، معاشی مشکلات میں، کہاں جائے؟ فرمایا اذا التبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، تمہیں کو راستہ نہ مل رہا ہو، کہیں سے اتنا اندھیرا ہو جائے، تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو، تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا کریں، تو کیا کرو؟ امریکہ کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. جب مشکلوں میں گرفتار ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ
قرآن مجید ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے. ماحل المصدق من جعلہ اماما، جس شخص نے اس قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیا اور اس کے پیچھے چل پڑا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن مجید اس کی قیادت اور راہبری کر کے اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. ومن جعلہ خلفا، جس نے اسے پس پشت ڈال دیا، ساقہ الی النار، تو یہ اسے دھکیلتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا. کسی شاہ صاحب کو کسی مولانا نے قرآن مجید دیا کہ لے لیجیے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. ان کا ٹھیک ہے، لے گئے قرآن مجید اور ہفتے 10 دن کے بعد واپس کر دیا. تو حیران میں مولانا کہ پڑھ لیا آپ نے ساتھ؟ یہ سارا تو نہیں پڑھا ہے، تھوڑا سا پڑھا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ میرے عقیدے کے ساتھ ہمارا میں ٹکراتا ہے، تو اسے اب پاس رکھیں. پہلے سے سماج سے، سوسائٹی سے، کلچر سے، معاشرے سے، والدین سے، ملا سے، استاد سے ایک عقیدہ لے لیا، اور جب پہلے سے عقیدہ بنا لیا، چلو قرآن مجید کے پاس میں تمہیں ثابت کر کے دکھاتا ہوں. بجائے اس کے خالی ذہن ہو کے دل و دماغ کو خالی کر کے خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر محضر قرآن کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سے عقیدہ لیتے ہیں. سیاست و ثقافت و علم و معرفت و روش زندگی اور اصول معاشرت قرآن مجید سے سیکھتے ہیں. نہ پہلے سے عقائد سب کچھ آئیڈیالوجی اپنی ذہنیتیں استوار کر لی، اب چلو قرآن کے پاس وہ ثابت کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو پیچھے چلانا. یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ میں آپ کو مستقبل صلوات بھیجیے محمد و جب فتنوں میں گر جاؤ پھر ادھر تو نہیں جانا ہے. قرآن کیا ہے؟ بہت مفصل حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام کی تعارف قرآن مجید کے حوالے سے. اور پھر اسی حدیث کے مرحلے میں فرمایا کہ لہو ظاہر و باطن، اس قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر علیق باطن عمیق. اس قرآن مجید کا ظاہر بہت خوشنما ہے، لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، اس قرآن مجید کے ستارے ہیں، پھر ستاروں کے ستارے ہیں. لا تحصی عجائبہ ولا تغلی غرائبہ، اس کے حیرت انگیز انکشافات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اس کے نوادرات کبھی کوہنا نہیں ہوں گے. یہ تھوڑی دیر کے لیے میں زیادہ آپ کو سماعت نہیں ہوگا، لیکن توجہ پہلے سے میں خود بھی قلبی طور پہ زیادہ آمادہ نہیں ہوں. یہ ڈیجیٹل آپ جیبوں میں ہیں، بٹیرے ہیں، یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کی مظلومیت خاص نوجوانوں سے جملہ اس کو دن میں کتنی دفعہ نکالتے ہیں اس کو. یہ جو جدید بٹیرا کتنی بار نکالتے ہیں اپنی جیبوں سے؟ کم از کم 50 دفعہ تو نکالتے ہیں. جیسی ٹن کی آواز آئی تو فوراً سے نکالا، چیک کیا اس کا میسج آیا. اگر کوئی 500 دفعہ آپ کو میسج بھیجے تو 5 دفعہ نکال کے فوراً جیسے جتنے بھی مصروف ہیں نیند میں بھی ہیں تو اٹھا کے چیک کریں گے کہ کس کا میسج آیا ہے. اے نوجوان، دن میں صرف ایک دفعہ اس قرآن مجید کو کھول کے چیک کرنے کہ اس اللہ نے تیرے لیے کیا میسج بھیجا ہے. لہو ظاہر و باطن، ظاہر علیق و باطن عمیق، لا تحصی عجائبہ. اور وہ اقبال نے جو قرآن مجید کے ہونہار شاگرد ہیں، اسی حدیث کا ترجمہ کیا، تعارف کروایا قرآن مجید کا، تاکہ نقش قرآن چون در این عالم نشست، وہ جو خود جوہر سے پڑھ کے آیا ہے. آج ہم تھوڑا سا وہاں کی فرہنگ کو، وہاں کی ثقافت کو، وہاں کی جدت کو دیکھ کے تو مغلوب اور مخبوط ہو جاتے ہیں. وہ جس نے زندگی کا ایک حصہ گزارا
اور وہاں سے پلٹا، خود اعتراف بھی کیا، بتایا ہم تو ظاہر دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ اقبال نے تعارف کرا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ظاہری یہ جو چمک دمک ہے یہ تو چھوڑیں، یہ تو اقبال کے لیے مہم نہیں ہے۔ جو چیز اقبال کو متاثر کر سکتی تھی وہ وہاں کی معرفت ہے، وہاں کی دانش، وہاں کا علم، آگاہی، لیکن وہ بھی اقبال کو متاثر نہ کر سکی۔ کیوں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیوں نہیں کر سکا؟ میری آنکھوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جو بھی جاتا ہے اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے، چکا چوندھ ہو جاتی ہے وہاں کی آرائشات سے، میری آنکھیں کیوں خیرہ نہیں ہوئی؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے، کیا خاص بات ہے تیری آنکھوں میں؟ جلوہ دانش فرنگ، اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہاں کی وابستگی ہے۔ اب جب اقبال پلٹے تو کسی سے متاثر ہونا چاہیے تھا، کسی اور کے قصیدے پڑھنے چاہیے تھے، لیکن کیا کہا؟ وہاں سے پلٹ کے کہا کہ نقش قرآن چون در این عالم نشست۔ اپنی سوسائٹی کا جب مطالعہ کیا، اپنے معاشرے کا، کہا کہ اگر اس سوسائٹی میں، اس سماج میں کسی طرح سے قرآن مجید کا نظام نافذ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نقشہائی پاپوگاہم نہ شکست، پھر سوشلزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کمیونزم کے لیے، کسی سسٹم کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشہائی پاپوگاہم نہ شکست، فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیزیں دیگر است۔ تاکہ وہ بات کہ جو اب تک اقبال کے نہان خانے میں، اس کی مملکت وجود میں پنہان تھی، مخفی اور مستور تھی اور چھپا کے رکھی ہوئی تھی اقبال نے، آج اقبال اسے تشدزبام کرنے لگا ہے، ظاہر کرنے لگا ہے۔ کیا؟ فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیزیں دیگر است۔ کتاب نہیں ہے، کتاب کا سمجھنا کہ کچھ اور چیز ہے۔ کیا ہے قرآن مجید؟ چون به جان در رفت جان دیگر شود، اس لیے کہ جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے، اس کی روح میں اترتا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کا حصہ بنتا ہے، چون به جان در رفت جان دیگر شود، جب قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو پہلے والی جان نہیں رہتی ہے، جان بدل جاتی ہے۔ جان کی دیگر شد جہان دیگر شود، جب جان بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے۔ پہلے ہی قرآن مجید انسان کی جان پر اترتا ہے، اس کی روح پر اور اس کی مملکت وجود میں انقلاب برپا کرتا ہے، اور جب اس کی روح میں انقلاب آ جاتا ہے تو پھر عالم میں انقلاب آ جاتا ہے۔ چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان بدل جاتی ہے، جان کی دیگر شد جہان دیگر شود، جہان بدل جاتا ہے۔ کافر کی جہان بینی اور ہے، مومن کی جہان بینی اور ہے، کافر کی آئیڈیالوجی اور ہے، مومن کی آئیڈیالوجی اور ہے، کافر کا طرز تفکر اور ہے، مومن کا طرز تفکر اور ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان کی دیگر شد جہان دیگر شود۔ ہم جو حق پنہان وہاں کی کتاب نہیں ہے، ہم جو حق پنہان وہاں پیداست کی، زندے ہو پائندے ہو گویاست کی۔ تو جیسے اللہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اسی طرح سے اس قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ہم جو حق پنہان وہاں پیداست کی، زندے ہو پائندے ہو گویاست کی۔ لیکن ترجمہ ہے کلام رسالت معاف، پیغمبر نے فرمایا کہ ظاہر و علیم، اسی چیز کو لے کے ظاہر بہت خوشنما ہے، یعنی قرآن مجید کا ظاہر بجائے خود اعجاز ہے، باطن ایک مرحلہ ہے، لہو بطون وعلی بطونہ بطون، باطن کا تو مرحلہ ہے، ظاہر قرآن خود معجزہ ہے۔ کتنے سالوں میں نازل ہوا قرآن مجید؟
زیادہ مزاحمت سماعت کو میں گھنٹے سے پہلے ہی گفتگو سمیٹوں گا. یہ تھوڑا سا جو وقت بچا ہے اس میں بھی اسی طرح سے آپ میرا ساتھ دیتے جائیں گے تاکہ میں کچھ مطالب آپ کی محترم خدمات میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. کتنے عرصے میں حاصل ہوئے؟ 23 سال. کتنے بجے وہی نازل ہوتی ہے؟ جبریل کتنے بجے آتے تھے؟ 8 بجے. یہ ٹائم معین نہیں تھا, وقت معین نہیں تھا. کہاں اترتی تھی وہی؟ جگہ بھی معین نہیں تھی. تو 23 سالوں میں اترا ہے, مختلف اوقات میں اترا ہے. کبھی صبح میں, کبھی دوپہر میں, کبھی شام میں, کبھی رات میں, کبھی آدھی رات میں. پیغمبر یہ بڑا اٹھے, نصف شب کو اٹھے, اپنے اہلیہ کے ساتھ حجرے سے اٹھے اور چل پڑے قبرستان کی طرف. پہلے آہستہ چلے, پھر تھوڑا تیز ہو گئے, پھر حکم ہوا تو اور تیز ہو گئے. وہ پیغمبر محسوس کیا کہ پیچھے کو دوڑتا ہوا آ رہا ہے سایہ تیزی سے, اور جب قبرستان میں پہنچے تو آپ ہوا کہ یہاں رک جائیے. وہاں پہ وہی اتری اور پھر واپس جب وہی اترنی, چونکہ امر تھا کہ اس جگہ اترنی ہے, اس وقت میں اترنی ہے. اور جب پلٹے بستر پہ آئے تو دیکھا کہ وہ پسینے سے شرابور ہے اور ہانپ رہی ہے. کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہا ہمیں ڈراؤنا خواب دیکھی. نہیں, انبیاء کی پر شک نہیں کرنا چاہیے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے کیا. لیکن آپ دیکھیے وقت معین نہیں, کبھی نصف شب کھایا جا رہا ہے, جگہ معین نہیں ہے. کبھی گھر میں, کبھی باہر, کبھی دیس میں, کبھی پردیس میں, کبھی جنگ کی حالت میں, صبح کی حالت میں, مختلف حالات اور مختلف اوقات میں 23 سالوں میں نازل ہوا قرآن مجید. لیکن اس کے باوجود جو پیغمبر اسلام فرما رہے کہ ظاہر انیق, ذرا جائزہ لیجیے اور قرآن مجید کے ظاہر کا جو حسن ہے اسے محسوس کیجیے, اور جو نظم ہے اور جو شائستگی ہے اور جو لطافت ہے ظاہر قرآن مجید میں. ذرا سا میرے ساتھ چلے, لفظ دنیا کتنی مرتبہ آیا قرآن مجید میں؟ بسم اللہ سے لے کر والناس تک 115 مرتبہ. دنیا کے برابر میں کیا چیز ہے مخالف؟ آخرت. آپ گن لیجیے, دیکھ لیجیے, پورے قرآن مجید میں آخرت بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں. لفظ حیات, زندگی, قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. حیات کے برابر میں کیا ہے؟ موت. موت بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. شیاطین کے برابر میں جو قوت اللہ نے بھیجی وہ کیا ہے؟ ملائکہ. ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا. ابلیس کے برابر میں حق تعالیٰ کی پناہ میں جانے کا حکم بشر 11 مرتبہ. لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ. چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان کا وہاں چوری دامن کا ساتھ ہے. جہاں علم ہے وہاں ایمان ہے, جہاں ایمان ہے وہاں پر علم ہے. علم و معرفت 811 مرتبہ, اور ایمان پورے قرآن مجید کی 6236 آیات میں. وہ جو دوسرا فکر ہے غلط ہے تو کچھ بیان کیا جاتا ہے. 811 مرتبہ. آسمان دیکھ لیجیے کتنے ہیں آپ کے ساتھ؟ 7. لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق ہے. فرقے کتنے مسلمانوں کے؟ 72. یہ ظاہر قرآن کا, نہ کہ باطن. حسن ظاہر کی جو نظم ہے, لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں شب و روز میں؟ آج زیادہ ہوتا ہے. کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں. لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوتا ہے. اتفاق ہے. سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سال میں مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. چیک کیجیے موجب المفارس کو جا کے. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. مومن کی 5 علامات بیان کی صادق آل محمد میں اصول کافی میں. ایک یہ کہ شب و روز میں ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز
کتنے سجدے واجب ہیں کہ اگر چھوڑے تو سب مشرک ہیں، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. کتنے شب و روز میں کتنے سجدے واجب ہیں ہم سب پر؟ 34. 17 رکعتیں ہیں 5 نمازوں کی، اور ہر رکعت میں 2 سجدے. لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. یہ محض اتفاق ہے. پیغمبر کے اوصیاء اور جانشین کتنے ہیں؟ 12 ہیں. لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. امام کتنے ہیں؟ 12 ہیں. لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. جو ان 12 کو مانتا ہے اور ان 12 کو پیروکار ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں. لفظ شیعہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. آئیے میں اس اتفاق ہے، اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے. کہ قرآن مجید کی ظاہر کی تجلیات ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو جب اس کا ظاہر اس درجہ خوشنما ہے، اتنا منظم ہے، اتنا خوبصورت ہے، اس کا باطن کیا ہوگا؟ آپ کیا شکوہ نہیں کرنا چاہیے سارے مواب کو اور پیغمبر اسلام کو؟ یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ من جعل له اماما قادہ الى الجنہ. جس نے اسے امام بنایا اپنی زندگی میں، ثقافت قرآن سے لی، سیاست قرآن سے لی، دین قرآن سے لیا، عقیدہ قرآن سے لیا، امامت قرآن سے لی، ولایت قرآن سے لی، رہبری قرآن سے لی، قادہ الى الجنہ. یہ قرآن جنت تک لے جائے گا. ومن جعل له خلفا، جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا، ساقہ الى النار، یہ قرآن میں اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے جائے گا. اور اقبال نے بتایا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام میں یہ حالت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو مردوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، گلخانیوں چیلم خانیوں کے لیے اور شبیروں کے لیے. خواص کا بھی یہ حال ہے، خواص کا بھی. اقبال جو خود قرآن مجید کے ہونہار شاگرد نے تعارف کروایا قرآن مجید کا، اور اس کے بعد دستور دیا کہ گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، کہ انسان اگر تم مسلمان بن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں بنتا. یہ ممکن نہیں جب تک قرآن مجید کے سائے میں نہ آ جائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق تو زندگی گزارے. یہ خیال نہ کریں کہ یہ خواص جنہیں آپ علماء کہتے ہیں یا ملا کہتے ہیں، علماء بہت مقدس ہیں، یہ شاید ان کی زندگیوں میں بہت قرآن ہے، ان کے گھروں میں بہت قرآن ہے. نہیں، کہیں بھی قرآن مجید نہیں ہے. قرآن کی مظلومیت ہے کہیں بھی نہیں، نہ عوام کی زندگیوں میں نہ خواص کی زندگیوں میں. اقبال نے بھی کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آپ سمجھ گئے ملا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، شاید اس لیے بہت قرآن سے استفادہ کرتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لاگو کر رہا ہے. نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ ملا یہ فقیہان حرم کس درجہ بے توفیق ہیں. قرآن سے معرفت لینا چاہیے تھی، قرآن کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، نہیں، قرآن کو پیچھے لگا کے خود آگے چل رہے ہیں. دیہاتوں میں لوگ ایصال ثواب کے لیے آپ نے جیسے محفل اور مجلس کا اہتمام کیا ہے، وہ محفل شمینہ کا اہتمام زیادہ تر برادر نے سنت کیا ہوتا ہے. مطلب روایت میں ایسا ان کے پیروکاروں میں اب تک نہیں ہے. تو کسی مسلمان نے محفل شمینہ کا اہتمام کیا. شمینہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد کسی حافظ کو بولے متقیہ فرماتے کہ رب قارئ القرآن جہر القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پلٹ کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے تو وہ عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں قرآن مجید کو بسم اللہ سے، اور پھر 180 کی سے بھی تیز رفتار میں پڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آذان فجر سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے. خط لفظ نہیں کہہ رہا ہے، مکمل کرنا ہے، بناس تک پہنچنا ہے. پھر پوری تیز ٹائم کا ایک حساب ہوتا ہے، مشق بھی ہوتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں اکثر. یہ شمینہ ہے، ایک ہی رات میں پورے قرآن مجید جسے اترتے وہ 23 سال لگ گئے. 23 سال لگ گئے. مسلمان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے ایک رات میں پورے کا پورا قرآن پڑھ ڈالے. یعنی جس قرآن کو اگر آنکھیں کھول کے ایک آیت کو پڑھ لے اس کی زندگی بدل جائے. یہ آنکھیں بند کر کے لگا وہ پورا قرآن پڑھتا ہے،
جا پیٹ کی جو پہلے سو بھی جو زندگی شام میں تھی وہی اپنی صبح میں ہے. وہ کتاب اور قرآن کا درس انقلاب ہے کہ پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا لیکن کہیں انقلاب نہیں. اگر بصیرت کے ساتھ ایک آیت پڑھ لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ایک آیت. اب ایک اضافی جملہ حاصل کریں. صدر اسلام میں ایک نوجوان مسلمان ہوا تو پیغمبر اسلام کے پاس اپنے حضور مجھے تفصیلی تعلیمات قرآن مجید کی تعلیم فرمائی. حضرت کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا تھا. سماجی مصروفیات ہیں, دینی مصروفیات ہیں, تو آپ کو سینئر صحابہ ہیں کسی نہ کسی کی ذمہ لگا دیتے تھے. تو پاس عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود آپ نے اس نوجوان کو تعلیم دینا ہے, قرآن پڑھائیے اس کو. اب عبداللہ لے گئے اس کو, پڑھانا شروع کیا. سوچا کیا پڑھاؤں, تو سوچنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت جو نازل ہو چکی تھی اس وقت تعلیم دی. کہا اس کی تفسیر اور وضاحت کے لیے کچھ پیغمبر اسلام کے ارشادات اور احادیث اور فرامین کے وہ پڑھے. اب یہ درس لے کے چلا گیا. دوسرے دن پھر پلٹا آیا. اب عبداللہ نے اس نے کہا کہ پچھلا سنائیے تاکہ آگے مزید پڑھاؤ آپ کو. کہا نہیں بس میں چلوں گا. پھر جو بات پوچھ دی. اب پیغمبر تیسرے چوتھے دن پیغمبر نے پوچھا عبداللہ نے مسعود سے کہ نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے جو آپ نے سپورٹ کیا تھا. تو حضور تو چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ وہ تو بڑے شوق اور بڑے ولولے سے اور بڑی تڑپ سے آیا تھا کہ میں قرآن مجید سیکھوں گا. پھر کیوں واپس چلا گیا؟ کہ آپ کے بیان میں نقص تھا کنی اصول. جب پہلے دن آیا تو میں نے سوچا کہ کیا پڑھاؤں. تو سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا جتنا ایسا نازل ہو چکا تھا اس میں ایک آیت منتخب کی میں نے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ پڑھائی اس کو اور پھر اس کی وضاحت کی. جب دوسرے دن پلٹا تو میں نے سناؤ تاکہ آگے پڑھاؤں. تو اس نے کہا کہ آگے نہیں پڑھنا ہے. کل جب میں پڑھ کے گیا تو پوری رات سوچتا رہا اس آیت میں, تدبر, تأمل اور تفکر کرتا رہا, غور و فکر کرتا رہا. اور سحر تک میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر میں چاہوں تو اپنی پوری زندگی کو اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اس ذات کی قسم جس نے مجھے خلق کیا اور رسالت کے لیے چنا ہے, مبعوث کیا ہے, اس نوجوان کو بچا. اس آیت کی اتنی وسعت ہے اور جامعیت ہے اور افاقیت ہے کہ اگر چاہے تو پوری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے. یعنی اگر مسلمان چاہے تو ایک آیت اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. لیکن لگا ہوا ہے. اب بات مختصر کرو, وہ شمینہ ہوا وہ جو بانی مجلس تھے ان کا زیادہ ثواب ہو جائے, لوگوں کو ذرا زیادہ نہ چھوڑا جائے, آئے ہوئے جمع ہے. تو شمینے کے بعد اس نے محفل واعظ کا اہتمام کر دیا کہ اب موعظہ ہوگا. موعظے کے لیے اس نے 4 مولوی صاحبان, آپ کی قسمت اچھی ہے کی ہے, تو 4 کو بلا لیا. اور اب وہ آئے, پہلے صاحب آئے, انہوں نے گفتگو شروع کی, تقریر کی اور عنوان تیار کیا اس کو بیان کے وقت قسم بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا. وحدت و اتحاد کے اوپر گفتگو کی گھنٹہ بھر. وہ اترے تو دوسرے نے کہا کہ جو میرے بھائی نے اتحاد میں گفتگو کی ہے میں بھی اتحاد میں بولوں گا. دوسرے, تیسرے, چوتھے سب نے کہا کہ ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, جنگ و جدال, قتل و قتال, فتنہ و فساد, بغض و اعراض, لڑائی جھگڑا سب چھوڑ دیجیے, محبت و الفت ایجاد کریں, سب ایک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب محفل برخاست ہو گئی, شمینہ مکمل ہو گیا, رات کو دن میں محفل موعظہ اور واعظ مکمل ہو گیا. اور اب کھانے کی نوبت آئی. مومنین کے لیے عمومی لنگر تھا, عام جو مسلمان تھے, اور ان صاحبان کی ذرا اہتمام سے کھانا تیار کیا تھا. اب مخمصے میں اس درجہ وحدت و اتحاد کے گفتگو کی ہے. اگر میں ان کو ایک الگ الگ کھانا کھلاتا ہوں مثلا برتنوں میں, ممکن ہے محسوس کر لیں کہ چلو ٹھیک ہے سالن وغیرہ کرے گی, ڈوگے بھی چلتے ہیں, وہ پیٹرول ڈالیں گے, لیکن کم از کم ایک ٹیسٹ ہو. مرحوم غذا علماء کی, حلوہ مولوی صاحبان کی, یہ ایک ہی برتن میں لے چلتے ہیں. اب کھانے کے بعد وہ حلوہ ہو جو دیسی گھی میں بڑے اہتمام سے تیار کیا تھا, لا کے ان 4 کے بیچ میں رکھ دیا. اب 4 خیال کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں دیسی گھی زیادہ اس کی سائڈ میں چلے جائے بہت بہتر ہے, جینے کا فائدہ نہیں. تو اب
دیکھیں نا جو اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. طریقہ واردات کیا کیسے بدلتا ہے ملا قرآن مجید کو؟ اپنا مدعا اپنا مقصود اپنا ہدف اور مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے طریقہ واردات؟ پڑھے گا قرآن مجید پڑھ کے. امام خمینی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کے نام پر قرآن سے دور کیا گیا لوگوں کو. اب پہلے صاحب بولے بانی مجلس سے مخاطب الحضور کچھ پتا ہے آپ کو کہ قرآن مجید میں کہ اتنا آتا ہی نہ کل کوثر ہے حبیب آپ نے آپ کو کوثر کی نہر عطا فرمائی تو کچھ اندازہ آپ کو کیسے ہوگی شریف آدمی کوثر کو نہیں پتا علماء کرام بیان فرمائیں گے تو کہا کچھ ایسی ہوگی انگلی اٹھائی اٹھا کے حلوے میں گاڑ دیا تو کھینچا اپنی طرف اور جتنا دیسی گھی تھا سمٹ کے اس کے سامنے آ گیا. کہا کچھ ایسی ہوگی سادہ ہے عوام ہے خوش ہو گئے. کیا شان ہے علماء کرام کی. قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں. اس قدر بابرکت محفل ہے. کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا آج میرے گھر میں. ایک دوسرے سمجھ گئے کہ کیا ہوگا تو یہ جب جو دوسرے بولے نزول ایک نہر کی بات نہیں. شاید آپ نے سورہ واقعہ رحمان نہیں پڑھی ہے جس میں ارشاد حضرت الہی ہو رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان دو نہریں ہیں ایک نہیں ہے. اس نے دو انگلیاں گاڑ دی اس کے اندر حلوے کے اندر اور ڈالا نیچے کھینچا اپنی طرف سارا دیسی کی سمیٹ کے اپنے آگے لے تو وہ خوش ہو گئے. اور ادھر ان کے اندر جنگ جہانی سے وہ تیسری جنگ عظیم چھٹی ہوئی ہے اور ہلچل ہے کیا کریں. اب جیسے کہ وہ تو تیسرے نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا ایک تو نہریں کہا آپ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد نہیں دیکھا حق تعالیٰ کا کہ جنتن تجری من تحتها الانہار. ایک تو نہریں نہیں ہیں نہریں ہیں انہار 10 کی 10 انگلیاں گاڑ دی ہو کھینچا سارا دیسی گھی سمیٹ کے اپنے سامنے لے گئے. جو چوتھے تھے وہ کیا کرتے پہلے ایک بھی ختم دو بھی ختم باقی نہریں اور میزبان خوش ہو اب یہ بولے کہا میرے عزیزوں اب کہاں نہروں کے چکر میں الجھ گئے جنت اور جہنم. یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے تو قیامت میں بھی آنا ہے اور جب قیامت آئے گی تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ زلزلے آئیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زلزلے آئیں گے تو ادھر کی زمین ایک سمت میں ہاتھ رکھا حلوے کے نیچے ادھر اور دوسری طرف سے ہاتھ رکھ کے ادھر اڑ پڑتا ہے اور سارا کسی کی سامنے کو خوش ہو. دیکھیے کیا انہوں نے آیتیں غلط پڑھی ہیں. بہترین مخارج ہے قاف ہے غین ہے ہا ہے ہائے حفظ ہے ہائے اردی ہے ایسے ادا کرتے ہیں. ترجمے غلط کیے وہ بھی ٹھیک ہی کر دیے آیتیں بھی ٹھیک پڑھی لیکن مقصد ہر ایک نے اپنا اپنا حاصل کیا ہے. یہ گریا ہے ایک بات گریا ہے دکھ ہے. ایسے نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید سے تمسک رکھا ہوا ہے نا. یہ عوام سے بدتر رویہ ان کا ہے. عوام نے تو چلے چھوڑا ہوا ہے وہ سارے ثواب کے لیے کم از کم رکھا ہوا ہے. یہ اپنے مضمون مقاصد تک رسائی کے لیے قرآن مجید کو زینہ قرار دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنی گفتگو سمجھ میرے عزیز میں آپ کو بہت زیادہ زحمت سماعت دی. اقبال اب قرآن مجید کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں اور آپ نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ در تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. ممکن نہیں ہے قرآن مجید کے بغیر انسان مسلمان بن جائے اس لیے کہ قرآن نصاب انسانیت ہے اور نصاب اسلام ہے. ضروری ہے چارہ نہیں ہے. تو کس سے سیکھیں؟ شیخ حرم سے ملا سے. وہ تو آپ نے خود بتا دیا کہ وہ تو مضر ہے. دین کافر فکر و تدبیر و جہاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد تو نہیں بدلتے خود کو قرآن کو بدلتے ہیں. کس سے سیکھیں؟ اقبال آپ بھی تو قرآن مجید کے شاگرد ہیں. آپ بتائیے آپ نے کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اسی سے سیکھ لیں. تو وقت ختم ہو گیا. آپ نے کس سے سیکھا اقبال آپ بتائیں تاکہ ہم بھی اسی سے سیکھیں. شیخ حرم سے تو آپ نے منع کر دیا کہا کہ رم سے قرآن از حسین آموزی. میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے. اب پتہ چلا کیوں اقبال کہتے تھے کہ بیان
سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. کیوں کہا؟ ہم سے قرآن آج روزہ ہی نام ہوتی. قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے. سے آتش او شعلہ افروختی، اس کی آتش وجود سے میں نے اپنی مملکت وجود میں وہ چراغ ہدایت روشن کیا ہے جسے میں قرآن مجید کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں. اقبال کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر شیخ حرم سے کوئی قرآن سیکھے تو کیا ہوگا، اور اگر کوئی مکتب حسین ابن علی سے قرآن مجید سیکھے تو کیا ہوگا؟ بہت فرق ہے. جو شیخ حرم سے سیکھے گا وہ کیا کرے گا، اور جو مکتب حسین ابن علی سے قرآن مجید سیکھے. 3 محرم جناب سیدہ زینب فرماتے ہیں فضا جا کے دیکھیے یہ خیموں کے باہر شور کیسا ہے. ایک مرتبہ فضا باہر گئی اور تیزی کے ساتھ پلٹ گیا. کہا بی بی عجیب آ رہا. کیا ہوا؟ کہا خیام کے باہر یزید کا 1000 کا لشکر ہے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اور وہ عباس سے یہ مطالبہ کریں کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ لیجیے. اور ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے اور پورے جلال کے عالم کے سامنے کربلا کی زمین پر اپنی تلوار کی نوک سے خط کھینچ دی اور لکیر کھینچ دی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کرنے نکلا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کبھی بھی عجیب عالم ہے کہ اس 1000 کے لشکر کے اوپر کبھی تاری ہے اور کسی میں جرأت نہیں ہو رہی کہ اس خط کو عبور کرنے نکلا ہے. آپ نے فرق محسوس کیا؟ یعنی جو ملا سے قرآن مجید سیکھے گا شیخ حرم سے، وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے حلقوں کے اوپر لکیریں کھینچتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں. لیکن جو مکتب حسین ابن علی سے قرآن مجید سیکھے گا وہ اپنے اصل کی کربلا میں خط کھینچ کر اپنے اصل اور اپنے دور کے باطن اور داغوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا. پوچھیے حزب اللہ اور کن سے قرآن مجید کی معرفت سیکھی ہے؟ دشمن کو چیلنج چل رہا. میرے عزیزوں میرے سینے میں دم نہیں ہے، تب 2 جملے عرض کروں گا. ادھر سیدہ زینب نے فرمایا فضا عباس کے لیے اندر آ ہم خیمے اکھاڑیں گے. ابو الفضل عباس نے تلوار کو نیام میں ڈالا، آنکھیں چھلک پڑی، سر کو جھکایا اور خیمے میں چلے گئے. جو استاد علامہ تقی جعفری اس اصل کو گولی سینہ کہتے ہیں تو ایک خوبصورت جملہ کہا کہ جو لیلۃ الحریر میں جو ہوا اپنے ذہنوں میں، جو دشمن کے بڑھتے ہوئے لشکر کو اپنی تلوار کی زور پہ رو کے ان کو بھاگنے میں مجبور کر دے، اسے علی کہتے ہیں. عمار یاسر جس سے شہید ہوئے تھے اور حضرت 12 کلومیٹر پیچھے تنہا چند ساتھیوں کے ساتھ امیر شام کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کے چلے گئے. تو کہ جو دشمن کے ہزاروں کے لشکر کو اپنی تلوار کے زور سے رکنے پہ اور پھر دوڑنے پہ مجبور کر کے اسے علی کہتے ہیں. اور جو تلوار سے نہیں، تلوار کی نوک سے خط کھینچ کے دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم روک دے اسے عباس کہتے ہیں. اور جو عباس کو روکتے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں. کیا مقام ہے کہ ابو الفضل عباس. میرے عزیزوں 2 جملے عرض کروں گا اور اسی بیوی کا یہاں تک پہنچ گئے. شاید میں عرض کروں کہ سب سے بڑی مصیبت اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت یہی کہ وہ بیویاں کہ زندگی میں کسی نامحرم نے جن کا سایہ بھی نہیں دیکھا تھا وہ پوچھو بازار میں آ گئی. اور علامہ حلی فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام سمانہ نے یہ جملہ پڑھا کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو میں نے عمل کیا. اور جو مجھے عالم خواب میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، قدموں میں گر پڑا. اور میں نے پوچھا مولا
کہ یہ آپ ہی کی کلمات ہیں کہ میں صبح شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہاں علی یہ میرے ہی کلمات ہیں۔ کب مولا کیا خون کے آنسو اس لیے ہوتے ہیں کہ عباس شہید ہوتے ہیں؟ کہ نہیں علی آج اگر عباس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ کب مولا پھر خون کے آنسو اس لیے بہاتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے؟ کیا نہیں علی آج اگر میرے دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ فیصلے کے لیے اکبر شریف رسول شہید ہو گئے؟ کیا نہیں آج کے دن اگر علی اکبر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں میں نے دست ادب جوڑ کر امام سے پوچھا امام فرمائیے خون کے آنسو کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو رونا شروع کر دیے جس دن سے دادی زینب بازار میں چلی گئی، جس دن سے میری دادی زینب درباروں میں چلی گئی۔ اس صرف امام زمانہ کی ہر معصوم نے خون کے آنسو آئے۔ ایک ہی جملہ ساتویں امام کے بارے میں ملتا ہے، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، کہ داروغ زندان میں استفسار کے امام کیا وجہ ہے؟ بہت برس گزر گئے آپ کو زندان میں، کبھی آپ نے اپنی مصیبت میں گریہ نہیں کیا، جب بھی روئے یہی کہا ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ، کبھی اپنی مصیبت میں گریہ نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں داروغ نے انصاف سے کام نہیں کیا، تو نے عدل سے کام نہیں کیا۔ داروغ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، میرے ساتھ پھوپھیاں نہیں ہیں۔ داروغ روتا اس لیے ہو کہ جب علی کی بیٹیاں محمد کی نوازیاں شام کے شہر میں داخل ہوئی تو اس وقت مغرب کی آذانیں ہو رہی تھی، اور جب یزید کے دربار میں پہنچتے تو صبح کی آذانیں ہو رہی تھی۔ اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے ساری رات کہاں گزاری ہوگی، کس بستی میں پتھر لگے ہوں گے۔ اللہ رحمۃ اللہ ترکو سبحانی اسے ورکو لذین نزلہ قیم قدری